वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसको मैंने नाम दिया था जनरल नॉलेज अबाउट द प्रोविंसेस। तो एक प्रोविंस हम इस हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। सिंध के हवाले से जनरल नॉलेज का एक टॉपिक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रोविंसेस के हवाले से नॉलेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ये कई तरीक़ों से आप लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब आपकी जो सर्विसेज हैं, जो प्रोविंस की सर्विसेज हैं, टेस्टिंग सर्विसेज हैं, जिस तरह SPSC हो गई, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसी हवाले से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, या हम KPK पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, तो होता क्या है, ये पब्लिक सर्विस कमीशंस जो हैं ये आपके सूबे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट लैंड मार्क्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी के हवाले से जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम सिंध को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो पंजाब को आज हम कवर करने वाले हैं। और काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर पंजाब प्रोविंस के हवाले से भी एक जनरल नॉलेज का टॉपिक आप बना दें। तो चूँकि पंजाब एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो इस टॉपिक को हम 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो आप पंजाब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एरिया के हवाले से, तो बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है। तो पंजाब प्रोविंस की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे एज अ डिस्कशन, तो पंजाब वो सूबा है जहां से हुकूमतें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, आपके माशी हालात बिगड़ते भी हैं और संवरते भी हैं। तो पंजाब जो है वो हर लिहाज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पाकिस्तान का। और अगर हम तारीख़ की तरफ नज़र दौड़ाएं, तो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में भी पंजाब का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। तो आज पंजाब के हवाले से चंद एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। अब ये न समझिएगा कि ये जो नॉलेज है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पंजाब में लोग रहते हैं या पंजाब में टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए मुफीद साबित हो सकती है, बल्कि ये एज अ जनरल नॉलेज टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसको इंटरेस्ट लेकर देखें और आखिर तक देखें। तो इंशाल्लाह जब हम ये पूरा कंपाइल कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि हम इस थोड़े से एक कोशिश में हमने पंजाब के हवाले से कितना कुछ कवर किया होगा। तो जहाँ से अब एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस करते हैं, हमने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखने हैं। तो आज चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि द पंजाब इज़ नोन एज़ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब लैंड ऑफ 5 रिवर्स क्यों कहा जाता है? जैसा कि आपको पता है कि पंजाब से 5 दरिया जो हैं वो गुज़रते हैं, ठीक है, 5 दरिया गुज़रते हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? पंजाब, पंजाब, ठीक है। तो पंजाब का नाम इस वजह से इसका पड़ता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यानी फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोविंस एज़ पर पॉपुलेशन। अगर हम यही बात करते हैं एरिया के लिहाज से, तो एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आगे इसी के साथ साथ इट हैज़ अ पॉपुलेशन अबाउट 11 करोड़ अकॉर्डिंग टू दी 2017 पाकिस्तान सेंसस, जो कि पाकिस्तान का छठा सेंसस हुआ था, ठीक है। 6th सेंसस हमारा कब हुआ था, ये भी याद रख लीजिए, आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। यानी मरदम शुमारी जिसको हम बोलते हैं, हमारी छठी मरदम शुमारी कब हुई है? 2017 में। उसके मुताबिक पंजाब की जो आबादी है वो तकरीबन 11 करोड़ है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। इट हैज़ मोर पीपल दैन द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो आबादी पाई जाती है वो पंजाब में पाई जाती है। द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ लाहौर एंड लाहौर इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। लाहौर का जो कैपिटल सिटी है, और पंजाब का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? वो लाहौर है। और लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा सिटी है, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब इज़ लाहौर और द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ लाहौर, ठीक है। लाहौर को कल्चरल सिटी ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब इज़ ऑल्सो वर्ल्ड 5th मोस्ट पॉपुलस सब नेशनल एंटिटी। सब नेशनल एंटिटी की जब हम बात करते हैं, तो इससे मुराद होती है कि आपकी स्टेट से मुराद स्टेट या प्रोविंस, ठीक है। स्टेट या प्रोविंस, यानी दुनिया में जितने भी स्टेट्स हैं या प्रोविंसेस हैं, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो पंजाब
5واں بڑا پاپولس سب نیشنل انٹیٹی ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم بڑھتے ہیں. پنجاب از دا موسٹ انڈسٹریلائزیشن پروونس آف پاکستان. پاکستان کا سب سے جو انڈسٹریلائزڈ پروونس ہے وہ کون سا ہے؟ وہ پنجاب ہے. کس وجہ سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں ٹیکسٹائل ملز بھی ہیں, رائس ملز بھی ہیں, شوگر ملز بھی ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم پرسنٹیج نکالیں پورے پاکستان کی تو پنجاب میں سب سے زیادہ انڈسٹریز ہے. ٹھیک ہے, انڈسٹریز سب سے زیادہ کہاں پائی جاتی ہیں؟ پنجاب میں پائی جاتی ہیں. تو اس کو پنجاب از دی موسٹ انڈسٹریلائزڈ پروونس آف پاکستان. آگے ہم بڑھتے ہیں. دا میجر نیٹو لینگویج اسپوکن ان پنجاب از پنجابی. پنجاب میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان جو ہے وہ پنجابی ہے. اور اس کے علاوہ کون کون سی زبانیں جو پنجاب میں بولی جاتی ہیں وہ ایک چارٹ آپ دیکھ لیجئے. پنجابی جو ہے وہ 69.7% بولی جاتی ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 2017 کا جو سینسس ہوا تھا, 6 سینسس ہوا تھا, یعنی مردم شماری ہوئی تھی, 6ٹھی مردم شماری, اس حوالے سے جو ڈیٹا میں آپ کو دے رہا ہوں یہ وہاں سے ڈیٹا لیا گیا ہے. سرائکی جو لوگ ہیں پنجاب کے اندر وہ 20% ہیں, اور اردو بولنے والے 4.87% ہیں, پشتو بولنے والے 1.98% ہیں, بلوچی بولنے والے 0.83% ہیں, اور سندھی بولنے والے 0.15% لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. آل دی میجر ریورز آف دی کنٹری نیملی انڈس, جہلم, چناب, راوی, ستلج فلو تھرو دا پروونس. اس وجہ سے اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کہا جاتا ہے, اور پنجاب کا مطلب کیا ہے؟ لینڈ آف 5 ریورز. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اور یہی چیزیں آپ کے پی پی ایس سی ایگزامس میں پوچھی جاتی ہیں. دیر آر ٹوٹل 36 ڈسٹرکٹس ان پنجاب. پنجاب کے اندر کتنے ڈسٹرکٹس موجود ہیں؟ 36 ڈسٹرکٹس ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. بھاولپور از دی لارجسٹ ڈسٹرکٹ آف پنجاب ان ٹرمز آف ایریا. جب ہم ایریا کے لحاظ سے بات کریں گے تو پنجاب کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ کون سا ہے؟ بھاولپور ہے. اور بھاولپور آپ دیکھیں گے صدرن پنجاب کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, میپ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ صدرن پنجاب میں آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. لاہور از دا موسٹ پاپولس ڈسٹرکٹ آف پنجاب. ٹھیک ہے, اگر ہم ڈسٹرکٹس کی بات کرتے ہیں تو لاہور سب سے پاپولس ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ آبادی پائی جاتی ہے پنجاب کی. دیر آر 9 ڈویژنس ان پنجاب. ٹھیک ہے, 9 ڈویژنس ہیں, اور کتنے ڈسٹرکٹس ہیں؟ 36 ڈسٹرکٹس ہیں. ساتھ ساتھ نالج کو ریفریش بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہیں. بھاولپور ڈویژن میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ڈویژنس کو دیکھ لیتے ہیں کہ 9 ڈویژنس ہیں اور کس ڈویژن کے اندر کتنے ڈسٹرکٹس موجود ہیں. تو بھاولپور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں. ڈیرہ غازی خان کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 ڈسٹرکٹس ہیں. فیصل آباد ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 4 ڈسٹرکٹس ہیں. گجرانوالہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 6 ڈسٹرکٹس ہیں. اس کے بعد لاہور ڈویژن کی بات کرتے ہیں اس میں 4 ڈسٹرکٹس ہیں. ملتان ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 4 ڈسٹرکٹس ہیں. راولپنڈی ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 4 آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں. ساہیوال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں. سرگودا ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 ڈسٹرکٹس ہیں. اب ان کو اگر آپ پلس کرتے ہیں ان سارے ڈسٹرکٹس کو, یہ کتنے ڈسٹرکٹس بنتے ہیں؟ 36 ڈسٹرکٹس. اور ڈویژنس کتنی ہیں؟ 9 ڈویژنس. ان چیزوں کو میں آپ کو اتنے اچھے طریقے سے یاد کروا رہا ہوں کہ آپ صرف اگر ایک دفعہ یہ لیکچر غور سے سن لیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ہمیشہ یاد رہنے والی ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم بڑھتے ہیں. دیر آر 145 تحصیلز ان پنجاب ایز پر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سینسس آف ہاؤسنگ پاپولیشن 2017. پنجاب کے اندر 145 تحصیلز ہیں. اب یہ کوشچنس آپ سے پی پی ایس سی یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے یہ جو ایک سیریز سٹارٹ کروائی تھی سندھ والوں کے لیے جو کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیتے ہیں یا آئی بی اے ٹیسٹنگ سروس کا ایگزام دیتے ہیں, تو ان کے لیے سندھ کے حوالے سے ایک پرٹیکولر لیکچر بنایا ہے جس میں نے 3 سے 4 لیکچر کے اندر
سندھ کی جنرل نالج کو کور کیا، اور اب اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پنجاب والوں کے لیے اب میں نے جو پنجاب کی جنرل نالج ہے اس کو کور کروانے کا سوچا، اور انشاءاللہ 3 سے 4 لیکچرز میں یہ آپ کی کور کروا دوں گا۔ دا ایریا آف پنجاب از، یہ بہت زیادہ فیمس کوشچن ہے، یہ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ رقبہ جو ہے پاکستان کا ٹوٹل رقبہ اور پروونسز کا ٹوٹل رقبہ یہ ہمیں فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پنجاب از سچویٹڈ آن ایسٹرن سائڈ آف پاکستان، پنجاب کی جو لوکیشن ہے وہ ایسٹرن سائڈ آف پاکستان پہ ہے۔ اچھا، نواب افتخار حسین ممڈوٹ واز دی فرسٹ چیف منسٹر آف پنجاب، یہ کوشچن آپ نے بہت زیادہ جو ہے وٹنس کیا ہوگا ایگزامس کے اندر۔ تو نواب افتخار حسین ممڈوٹ جو پنجاب کے کون سے سی ایم تھے؟ پہلے سی ایم تھے۔ 5 ریورس آف پنجاب آر جہلم، چناب، راوی، بیس اینڈ ستلج۔ لاہور از نون ایز کلچرل کیپٹل آف پاکستان، یہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ لاہور کو پاکستان کا کلچرل کیپٹل سمجھا جاتا ہے۔ دا ڈیزرٹ ان بٹوین دی انڈس اینڈ جہلم ریور از نیمڈ ایز تھل، جو پنجاب کے اندر ڈیزرٹ پایا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ تھل ہے۔ اور جب ہم سندھ کی حوالے سے بات کر رہے تھے، سندھ کی جنرل نالج کو ڈسکس کر رہے تھے، تو سندھ کے اندر کون سا پایا جاتا ہے ڈیزرٹ؟ وہاں پر تھر پایا جاتا ہے۔ تھل اور تھر میں ڈفرنس کو آپ کو سمجھنا ہوگا، کافی لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ سرگودا از فیمس فار اورنجز، آپ کے جو مالٹے ہیں وہ ڈسٹرکٹ سرگودا کے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور انشاءاللہ جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں سرگودا سے تو وہ سردیوں میں مجھے نہ بھولیں، ٹھیک ہے؟ سردیوں میں آپ نے مجھے کنوں کھلانے سرگودا کے۔ اچھا، ہڑپا از دی سمبل آف انڈس ویلی سویلائزیشن، ٹھیک ہے؟ جو ہڑپا ایک قدیم جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سمبل ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کا۔ دا ایریا بٹوین راوی اینڈ چناب ریور از کالڈ رچنا ڈوب، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ خواجہ غلام فرید واز دا پاپولر پوئٹ آف سرائکی لینگویج، بہت سے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ غلط لکھتے ہیں ان کو، کہ یہ خواجہ غلام فرید کو پنجابی پوئٹ لکھ کر آ جاتے ہیں، جو کہ ایبسلیوٹلی رانگ آنسر، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سے زبان کے شاعر تھے؟ وہ اس سرائکی زبان کے شاعر تھے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ ان صدرن پنجاب دا اونلی ہل اسٹیشن از فورٹ منرو، ٹھیک ہے؟ صدرن پنجاب جو کہ سندھ کی طرف ہم جب جاتے ہیں، جو علاقہ ہے آپ کا رحیم یار خان، صادق آباد، ملتان، یہ کون سا علاقہ ہے؟ بھاولپور، یہ کہلاتا ہے صدرن پنجاب، ٹھیک ہے؟ تو ہل اسٹیشن اونلی ہل اسٹیشن از دیئر از فورٹ منرو۔ فورٹ منرو از لوکیٹڈ ان ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دی واٹرز فرام جہلم، چناب، راوی، ستلج اینڈ بیس آل کم ٹوگیدر ایٹ اے پوائنٹ آف پنج ند، ایک پنج ند کا ایک مقام ہے جہاں پر یہ پانچوں دریاؤں کا پانی جا کر ملتا ہے۔ اچ شریف از لوکیٹڈ نیئر پنج ند، اچ شریف ایک جگہ ہے جو کہ پنج ند کے قریب ہے۔ پاک پتن از فیمس فار ٹومب آف بابا فرید، بابا فرید کا وہاں پر کیا ہے؟ مقبرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے ہم بڑھتے ہیں، اور یہ لیکچر ہم نیکسٹ ویک آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، جب تک آپ لیکچر نمبر 1 کو تیار کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔